میں سب سے پہلے تو آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے مجھے انوائٹ کیا اپنی 25ویں سالگرہ پہ، اور یہ نیا بلاک جو کہ کے پی گورنمنٹ نے گفٹ کیا آپ کو، اور انشاءاللہ اور بھی کے پی گورنمنٹ گفٹ کرے گی، تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے تو آپ کو مبارک دیتا ہوں کہ جو آپ نے سٹینڈرڈز اپنی مینٹین کیے ہیں کہ جے آئی کی ایک سینٹر آف ایکسلنس بنا ہوا ہے، اور میری صرف ایک تجویز ہے کہ آپ نے مسلسل اگر فنڈز ہو یا نہ ہو، آپ نے اپنی سٹینڈرڈز کو گرنے نہیں دینا۔ ہم کئی دفعہ سمجھتے ہیں کہ صرف فنڈ سے ہی، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ جتنی آپ فنڈنگ کریں گے یونیورسٹی کو اتنی بہتر فیسلٹیز آئیں گی اور سٹینڈرڈز بہتر ہوتی جائیں گی، لیکن کئی دفعہ یونیورسٹیز کو برا وقت بھی آتا ہے، جس طرح ملک کو بھی برا وقت آتا ہے۔ تو اس میں آپ نے اپنی سٹینڈرڈز کے اوپر پورا زور دینا اور کمپرومائز نہیں کرنا، کیونکہ اصل میں جتنی آپ کی اچھی سٹینڈرڈ ہوگی اتنی آپ کی فنڈنگ ہوگی، اتنے آپ کو کوالٹی سٹوڈنٹس آئیں گے، اور اتنا انشاءاللہ آپ پاکستان کے لیے بہترین لوگوں کو سامنے لے کے آئیں گے اور ویلیو ایڈ کریں گے۔ تو آپ نے یہ جو کٹنگ ایج جسے کہتے ہیں، ایک سینٹر آف ایکسلنس کبھی بھی اپنی سٹینڈرڈز کو نیچے نہیں جانے دیتا۔ تو میں یہ سب سے پہلے تو میرا یہ ہے، کیونکہ آپ کوالٹی سینٹر آف ایکسلنس ہیں، تو آپ نے اپنی سٹینڈرڈز مینٹین کرنی ہے۔ انشاءاللہ ہماری گورنمنٹ، ہماری پرائیورٹی ایجوکیشن ہے۔ تھوڑا ملک کو مشکل وقت ہے، یہ نکل جائے گا، لیکن جب تک ہم اس مشکل وقت سے گزر رہے ہیں تو میں یہ آپ سے ایکسپیکٹ کروں گا کہ آپ نے پورا زور دینا ہے اپنی سٹینڈرڈز مینٹین کرنے کے لیے، کیونکہ ایک دفعہ ایک انسٹیٹیوٹ کی سٹینڈرڈز گر جائیں اس کے بعد اس کے لیے فنڈنگ بھی مشکل ہو جاتی ہے، کیونکہ کوئی اور انسٹیٹیوٹ زیادہ بہتر کام کر رہی ہوتی ہے تو فنڈنگ ادھر ڈائیورٹ ہو جاتی ہے۔ ہم نے شوکت خانم کی پہلے دن سے، جب ہم نے شوکت خانم ہاسپٹل بنایا، ہم نے یہ پلیج کیا کہ ہم نے اس کی سٹینڈرڈ گرنے نہیں دینی، اور اس کے بھی ایک دو بڑے مشکل وقت آئے تھے، لیکن کسی صورت ہم نے اپنی سٹینڈرڈز پہ کمپرومائز نہیں کیا، اور اسی وجہ سے شاید سب سے زیادہ ہر سال پاکستان کے لوگ اس کو فنڈ کرتے ہیں۔ پاکستان کا پرابلی سب سے بڑا چیریٹیبل انسٹیٹیوشن ہے۔ شمس الملک صاحب، آپ نے ابھی بات کی کہ اوورسیز پاکستانیز انگلینڈ میں ایکسپیٹریٹس، انہوں نے آزاد کشمیر میں ایک جے آئی کی انسٹیٹیوٹ بنانے کا آپ کو فنڈنگ کا کیا۔ میں صرف کیونکہ 30 سال سے میں پیسے اکٹھے کر رہا ہوں پاکستانیوں سے، شاید سب سے زیادہ میں ایکسپیرینسڈ ہوں فنڈ ریزنگ میں۔ جب تک آپ کے پاس وہ پیسہ آ نہ جائے، کبھی نہ ڈیپینڈ کریں کہ کوئی پلیجز کے اوپر۔ جب میں نے نئی فنڈ ریزنگ شروع کی اور میں نے ایکسپیرینس تھا اس میں، تو ہوتا کیا تھا کہ ہم کھانا ہوتا تھا فنڈ ریزنگ ڈنر، تو اناؤنس ہو جاتا تھا، اناؤنسمنٹ بڑی آ جاتی تھی۔ ہم نے کہا جی $50,000 ڈنر پہ اناؤنس کر دیا، اور وہ پلیجز ہوتی تھی۔ تو جب ایکچولی پیسہ کاؤنٹ کرتے تھے تو 10,000 ہوتا تھا، اور ہم پھر جب لوگوں کو پوچھتے تھے تو ایک اور میں آپ کو ایکسپیرینس بتاتا ہوں کہ لوگوں کا جب آپ فنڈ ریزنگ میں پلیج ہوتی ہے نا، اگر آپ نے وہ پلیج 48 گھنٹے میں نہیں ریٹریو کی تو اس کی چانس 50% ہو جاتی ہے آنے کی، اور پھر ایک ہفتے کے بعد بھول جائیں اس کو۔ تو اس لیے میری ریکویسٹ یہ ہے کہ تھوڑا سا ذرا اس کے اوپر نظر دیں، اور میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کیونکہ مجھے آپ نے، اور میں نے بھی اپنے آپ کو ٹائٹل دی سفیر کشمیر۔ میں انشاءاللہ میں اپنی قوم سے، کشمیر کے لوگوں سے پلیج کرتا ہوں، وعدہ کرتا ہوں کہ ہر فورم کے اوپر جب تک کشمیر آزاد نہیں ہوتا میں ان کا دنیا میں ان کا کیس لڑوں گا۔ اب آپ کے لیے، انڈر گریجویٹس کے لیے، دیکھیں میں آپ کو ایک کوشش کروں گا چھوٹا سا اپنی زندگی کے تجربے سے آپ کو ایک جو میں سمجھتا ہوں کہ ایک انسان کا پوٹینشل کس طرح نکلتا ہے باہر، میں صرف کوشش کروں گا کہ آپ کو وہ چیز سمجھانے کی۔
کیونکہ میرا بڑا ایک جس طرح جہانگیر بشر نے کہا کہ میرا ایک بڑا ویریڈ، شاید ہی کسی کا اتنی مختلف ایریاز کے اندر اس نے کام کیا ہو. تو سپورٹ سے لے کے پھر یہ ایک ادارہ بنانا اور اس کی فنڈ ریزنگ، اور اس کے بعد پالیٹکس میں ایک پارٹی سیٹ اپ کرنا، پھر یونیورسٹی بنانا. تو میں صرف آپ کو ایک چیز، سب سے امپورٹنٹ چیز، اور یہ آپ نے جب یہ اس دن کو، اس وقت کو یاد کرنا ہے جو میں آپ کو یہ کہنے لگا ہوں. دیکھیں آپ میں سے پتہ نہیں کتنے نماز پڑھتے ہیں. نماز میں آپ صرف ایک چیز مانگتے ہیں. آپ کہتے ہیں اللہ ان کے راستے پہ لگا جن کو تو نے نعمتیں بخشیں. وہ جو لوگ ہیں جن کو اللہ نے نعمتیں بخشیں وہ اللہ کے پیغمبر ہیں. لیکن جو اللہ کا محبوب وہ تھے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. آپ نے ان کی زندگی کو سٹڈی ضرور کرنا ہے. دینی طور پہ تو ویسے بھی کرنا چاہیے آپ کو، کیونکہ ہمیں حکم ہے قرآن میں کہ ان کی سنت پہ چلو. لیکن ایک ایسا انسان جس نے دنیا میں وہ اچیو کیا ہے، اور ہسٹری کے اندر، ہیومن ہسٹری کے اندر کسی انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو انہوں نے کیا. تو انسان رول ماڈلز ڈھونڈتا ہے. میں جب کرکٹ شروع کی تو میں کیوں کرکٹ کی؟ کیوں میرے 2 رول ماڈلز تھے، میرے فرسٹ کزنز، وہ میرے رول ماڈلز تھے. میں انہی کی طرح بننا چاہتا تھا، انہی کی طرح بولنا چاہتا تھا، ان سے سیکھتا تھا، ان کی کرکٹ دیکھتا تھا. ہر انسان کے رول ماڈلز ہوتے ہیں. آپ دنیا میں جب آگے جاتے رہیں گے تو آپ کے رول ماڈلز بدلتے بھی جائیں گے. جیسے جیسے آپ زندگی میں اوپر جائیں گے تو مختلف رول ماڈلز آپ کے بنتے جائیں گے. لیکن جو ایک رول ماڈل آپ کا رہنا چاہیے جس کا کوئی دنیا کی تاریخ میں مقابلہ نہیں ہے، وہ ہیں آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں یہ چاہتا ہوں، اور میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا، بورڈ سے بھی اور جہانگیر آپ سے بھی، آپ کو ضرور یہاں ایک چیئر رکھنی چاہیے جو ریسرچ کرے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ، اور جو کہ مدینہ کی ریاست جو ان کی سنت تھی، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں ایک ریاست بنائی، اس کے اوپر ریسرچ کریں. کیونکہ مجھے افسوس ہوتا ہے کہ پڑھے لکھے لوگوں کو سمجھ ہی نہیں ہے کہ وہ کیا چیز تھی، وہ کیا کوالٹیز تھی ان کے اندر جو ہمیں سب بچے کو بتانی چاہیے. اور وہ جو ریاست بنی تھی اس پہ کیا کوالٹیز تھی کہ وہ دنیا کی وہ سب سے عظیم سویلائزیشن، کئی صدیوں تک انہوں نے دنیا کے اندر ایک لیڈنگ سویلائزیشن تھے. یہ ضرور سٹڈی کرنا چاہیے. دیکھیں اگر ہمارے پڑھے لکھے لوگ اس چیز کو سٹڈی نہیں کریں گے تو یہ پھر ان لوگوں کے ہاتھ میں چلا جائے گا جو اپنے آپ کو مولانا کہتے ہیں اور ڈیزل کے پرمٹ پہ بک جاتے ہیں. یہ میں سیریس بات کر رہا ہوں، یہ بڑی سیریس بات ہے. اسلام کے اندر عالم کا بہت بڑا درجہ ہے، سائنٹسٹ کا، عالم کا، اسکالر کا بہت بڑا درجہ ہے. وہ درجہ اس لیے ہے کہ اس کی ظاہر ہے جس کی برین زیادہ جو پڑھ لکھ جاتا ہے. کہ علامہ اقبال کئی دفعہ قرآن کی ایک آیت کا جو ترجمہ کرتے ہیں وہ آپ کسی دوسری کتاب میں پڑھیں تو آپ کو کچھ اور ہی لگے گا. کیونکہ جس طرح ایک یوسف علی نے قرآن کا کہا تھا کہ قرآن ایک ایسی چیز، آپ ایک جس طرح ماؤنٹن کلائمر ہوتا ہے، جتنا وہ اوپر چڑھتا جاتا ہے پہاڑ میں اتنا زیادہ اس کو نظر آنا شروع ہو جاتا ہے. اسی طرح قرآن کو جتنا جس کا علم ہوتا ہے وہ جب پڑھتا ہے اس میں اس کو زیادہ چیزیں نظر آنی شروع ہو جاتی ہیں. اس لیے علامہ اقبال آپ ان کی پڑھیں جو ان کی انڈرسٹینڈنگ ہے اسلام کی، اور اوروں کی پڑھیں، زمین آسمان کا فرق ہے. اس لیے ہم نے اپنا جو دین ہے بدقسمتی سے ہم نے ان لوگوں کے ہاتھ چھوڑ دیا ہے جن کو سمجھ ہی نہیں ہے اس کی. کیونکہ وہ تو ٹائم کے ساتھ ساتھ آپ کو مسلسل اجتہاد کر کے اس کو ڈیولپ کرنا ہے، جو علامہ اقبال کی کتاب ہے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ ان اسلام. اس لیے میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی ایک ہونا چاہیے، اسٹڈی کرنا چاہیے کہ وہ ایک رول ماڈل تھے ہمارے لیے. قرآن یہی کہتی ہے نا کہ ان کی سنت پہ چلو، اللہ یہ کہتا ہے. تو وہ ہم ان کو اسٹڈی تو کریں ماڈرن ٹائمز کے ساتھ
کہ انہوں نے کیسے ایک انسان نے اتنی بڑی اچیومنٹ کی. تاریخ کا حصہ ہے, تاریخ کا حصہ ہے کہ 623 میں وہ مدینہ پہنچے, 625 میں بدر کی جنگ ہوئی, 625 میں صرف 313 تھے لڑنے والے. 636 کے اندر جو رومن ایمپائر, جو ایک دنیا کا بڑا ترین ایمپائر تھا, وہ یارمو کی بیٹل کے اندر ان سے شکست کھا جاتا ہے. اور 638 میں جو دوسری سپر پاور تھی, وہ پرشین ایمپائر, وہ قدسیہ میں شکست کھا جاتی ہے. یہ کیسے, اس کی یہ تاریخ کی, یہ ہسٹری کا فینومینا ہے, یہ کوئی گریک میتھولوجی نہیں ہے. اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے. انہوں نے کیا کیا, کیا انسانوں میں ٹرانسفارمیشن آئی. اور پھر یہ یاد رکھنا کہ ہم خدا نہ خواستہ کوئی اپنے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کمپیئر نہیں کرتا, لیکن قرآن کا حکم ہے کہ ان کی زندگی سے سیکھو. اور ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں ہے. میں ساری زندگی ایچ سے لے کے آکسفورڈ, جو لوگ ہوتے تھے ان کے بڑے کمزور سے رول ماڈلز ہوتے تھے. کوئی پاپ سٹار رول ماڈل بن گیا, سپورٹس ہمارے رول ماڈل تھے, یا جس نے بڑا پیسہ بنا لیا رول ماڈل بن گیا. آپ بل گیٹس کی لوگ کتابیں پڑھتے ہیں, ضرور پڑھنی چاہیے, لیکن جس انسان نے وہ اچیو کیا تھا جو آج تک کسی انسان نے نہیں کیا, اس کو آپ کو اسٹڈی کرنا چاہیے. یہ بڑا امپورٹنٹ ہے, میں آپ کی جو باتیں بتا رہا ہوں, کیونکہ یہ آپ کے سکسیس کے لیے بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ جو آپ کا ہیومن پوٹینشیل, ہر انسان میں اللہ نے وہ پوٹینشیل دیا ہے جو زیادہ تر لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا. زندگی گزر جاتی ہے کہ ان کے اندر اللہ نے کتنا پوٹینشیل دیا ہے. اور کیوں نہیں پتہ چلتا؟ کیونکہ ان کی ویژن ہی چھوٹی سی ہوتی ہے, چھوٹی چھوٹی سوچ ہوتی ہے انسان کی. آپ نوا ہے, سوا ہے, 1.25 لیٹر پیپسی آ گیا. سوا پیپسی پچھ آ گیا. چکن ٹکا گرل پہ بلیز اور چٹنی, چٹپٹی مرچیلی, اسپائسی ٹکا اور منٹ چٹنی. گیم اوہ, کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے, چلیں. Lay's لایا 2 flavors in 1 pack. Lay's 2 in 1. Spicy tikka and mint chutney. Also available in barbecue steak and cheese dip. نوا ہے, سوا ہے, 1.25 لیٹر پیپسی آ گیا. سوا پیپسی پچھ آ گیا. چکن ٹکا گرل پہ بلیز اور چٹنی, چٹپٹی مرچیلی, اسپائسی ٹکا اور منٹ چٹنی. گیم اوہ, کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے, چلیں. Lay's لایا 2 flavors in 1 pack. Lay's 2 in 1. Spicy tikka and mint chutney. Also available in barbecue steak and cheese dip. The winner of the season 4 of Pepsi Battle of the Bands is چکن ٹکا گرل پہ بلیز اور چٹنی, چٹپٹی مرچیلی, اسپائسی ٹکا اور منٹ چٹنی. گیم اوہ, کلاس کا ٹائم ہو گیا ہے, چلیں. Lay's لایا 2 flavors in 1 pack. Lay's 2 in 1. Spicy tikka and mint chutney. Also available in barbecue steak and cheese dip. نوا ہے,
सवा है, 1.25 लीटर पेप्सी। आ गया सवा पेप्सी, पिच आ गया। लेकिन आखिर में लोगों को समझ आ गई, और फिर जब उनको पता था कि उन्होंने अब ज़्यादा देर जिंदा नहीं रहना, उसके बावजूद जो उनकी, आप कभी स्टडी करें, जो आखिरी उन्होंने जो जिस तरह की पाकिस्तान का केस लड़ा, और उस तरफ कांग्रेस के बड़े बड़े स्टालवर्ड्स थे, उधर कायद आज़म थे, लेकिन वो कायद आज़म समझ गए थे कि अगर पाकिस्तान नहीं बनता, आज हमारे से वो होना था जो मुसलमानों से हिंदुस्तान में हो रहा है, जो कश्मीरियों से हो रहा है। क्योंकि वो जो हिंदुस्तान पिक्चर, उनको समझ गए थे कि उसके अंदर मुसलमानों को वो सेकंड क्लास सिटीजन करना चाहते थे। आज भी जब तक पाकिस्तान रहेगा, इंशाल्लाह हमेशा कायद आज़म को लोग याद रखेंगे, क्योंकि अपने लिए नहीं, वो तो खुद टीबी से उन्हें पता था कि उन्हें सर्वाइव नहीं करना, अपने डॉक्टर को नहीं पता चलने दिया, अपने डॉक्टर के अलावा किसी को बताया नहीं कि कहीं मुखालिफ को ना पता चल जाए और वो उनकी विजन और ड्रीम के रास्ते में आ जाए। इसलिए लोग उनसे प्यार करते हैं, जात के लिए नहीं कर रहे थे, अपने से बाहर निकल गए। नेल्सन मंडेला 27 साल एक आदमी जेल में गुजारता है और सबको माफ कर देता है। नहीं तो साउथ अफ्रीका में जो खून होना था, साउथ अफ्रीका नहीं खत्म हो जाना था। सिर्फ अपने से बाहर निकले, अपनी जात से निकल के नेल्सन मंडेला, इसलिए आज उससे प्यार करते हैं लोग कि बचा लिया उसने साउथ अफ्रीका को। इस तरह दुनिया की आप तारीख उठा के देखें, जो विजन होती है इंसान की, जो इंसान को बड़ा इंसान बनाती है, वो अपने से बाहर निकल के होती है। और इसलिए ज़रूर आप स्टडी करें, दीनी तौर पे नहीं, वो दीनी तौर पे भी आपको फ़ायदा होगा, दुनियावी तौर पे भी आपको फ़ायदा होगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी ज़रूर स्टडी करें, क्योंकि जब सबसे अपने पावर के अरूज पे थे, जब वो आखिरी खुतबा देते हैं, तो वो आखिर में खुतबे के एंड में कहते हैं, जो लोग बड़ा लाख लोग जमा हुए थे, तो वो आखिर में उनसे पूछते हैं कि क्या आप गवाही दोगे अल्लाह के सामने कि मैंने जो अल्लाह ने मेरे से पैगाम आपको पहुँचाना था, वो मैंने वफादारी से पूरी तरह आपको दिया है। तो जैसी वो आवाज़ पीछे जाती है, तो पहले लोग तायीद करते हैं कि हाँ नबी, फिर रोना शुरू हो जाते हैं लोग, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि अब ये इन्होंने एक पैगाम देने आए थे, अब इन्होंने हमारे साथ ज़्यादा देर रहना नहीं है। तो अपनी ज़ात के लिए नहीं आए थे। मैं सिर्फ आपको ये पॉइंट बताना चाहता हूँ, बड़ा इंसान अपने आप से बाहर निकलता है। आपको जब तालीम मिलेगी, आपने सारा वक्त ये सोचना है कि जो भी अपनी ज़रूरियत के मुताबिक इंसान पैसा बनाता है, वो डिफ़ाइन करता है कि मुझे ज़िंदगी में क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये डिफ़ाइन नहीं करेंगे अपनी ज़रूरियात को, तो उसका पैसे बनाने की तो कोई लिमिट ही नहीं है। और पैसा, अगर आपने ज़िंदगी में अपना सुकून खोना है ना, तो पैसा बनाना अपना मकसद समझ लें। जो पैसा बनाना अपना मकसद बना लेता है ना, उसकी ज़िंदगी में सुकून उसकी ज़िंदगी में आता है, जो पैसा किसी मकसद के लिए बनाता है, और जो कभी इस चीज़ को नहीं भूलता कि जितना अल्लाह किसी इंसान को ज़्यादा देता है, उतनी जिम्मेदारी उसके ऊपर डाल देता है कि बाकी इंसानियत के लिए वो क्या करता है। ये असल में इन शॉर्ट ये ज़िंदगी का मकसद ही है। जो इसको समझ जाता है, उसकी ज़िंदगी में सुकून आ जाता है, वो एक मुख्तलिफ ज़िंदगी गुजारता है। ये नहीं कि आसान ज़िंदगी गुजारता है। अच्छा, सेकेंडली, ये जो आसान ज़िंदगी है, ये आपके लिए सबसे बड़ी एक ह्यूमन पोटेंशियल की तबाही है। कभी भी कोई आसान काम के बड़ा इंसान नहीं बना। जो हम आप फिर से जब आप नमाज में मांगते हैं ना कि अल्लाह उनके रास्ते पे लगा जिनको नेमतें बख्शी, जो अल्लाह के पैगंबर थे, किसी की आसान ज़िंदगी नहीं थी, सबकी मुश्किल ज़िंदगियाँ थी, लेकिन अंदर सुकून था सब में, मुश्किल ज़िंदगी जितनी भी थी। और वो सारे अल्लाह के जो पैगंबर आए थे, वो दो क्वालिटीज़ थी उनमें, इंसाफ के लिए खड़े हुए थे और इंसानियत के लिए खड़े हुए थे, इंसानों के साथ और जालिम के ख़िलाफ़ खड़े हुए थे। ये आपने अपनी ज़िंदगी का मकसद बना लेना है, सारे आप बड़े इंसान बनेंगे, क्योंकि आपको एडवांटेज मिल गई है। क्वालिटी एजुकेशन इंशाल्लाह आपको मिलेगी। क्वालिटी एजुकेशन आपकी ब्रेन को ट्रेन कर देता है। क्वालिटी एजुकेशन का सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है कि आपकी एनालिटिकल एबिलिटी बेहतर हो जाती है। तो जो सक्सेस
زندگی میں انسان کو ہوتا ہے اس کی سب سے بڑی کوالٹی یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک کسی اپنی ویژن کی طرف خواب کی طرف جا رہے ہوتے ہیں تو برا وقت آتا ہے. کوئی انسان نہیں ہے جس کے اوپر برا وقت نہیں آتا, کوئی ملک نہیں ہے جس کے اوپر برا وقت نہیں آتا, لیکن جس میں جتنی بہترین انالیٹیکل ابیلٹی ہوتی ہے اتنا بہتر وہ جائزہ لے لیتا ہے کہ میں کیا غلطی کر رہا ہوں, وہ پھر غلطی دور کرتا ہے, محنت کرتا ہے اور مضبوط ہو جاتا ہے. یہ سکسیس کی سب سے بڑی کوالٹی ہے کہ آپ میں اپنی غلطیوں کو آپ اپنے بیسٹ کرٹک ہوتے ہیں, آپ اپنی تنقید سب سے بہترین کرتے ہیں. میں جب میچ ہارتا تھا تو میں کبھی اگلے دن کا اخبار نہیں پڑھتا تھا, مجھے تو پتا تھا اخبار میں کیا آنا ہے. تو پہلے یہ تکلیف ہے ہارنے کی, ضرور اخبار بھی پڑھنا ہے اور زخموں پہ نمک چھڑوانا ہے, لیکن میں کبھی رات کو سوتا نہیں تھا جب تک کہ میں نے پوری اپنی جو میری ہار کو پوری طرح جائزہ نہ لے لیا ہو کہ میں نے کیا کیا غلطیاں کی تھیں. کبھی نہیں سوتا تھا, اور یہ میرا ہمیشہ دنیا میں اصول رہا ہے کہ میں اپنا سب سے بڑا کرٹک ہوتا ہوں. اور یہ جتنی آپ کی برین اینالائز کر سکتی ہے آپ کی غلطیوں کو, اتنا انشور کرتی ہے کہ آپ اتنا اوپر جائیں گے, کیونکہ آپ میں پھر وہ ابیلٹی ہوتی ہے, آپ سمجھ آتے ہیں کہ یہ میں نے غلط, یہ جو سیلف کریکشن جس کو کہتے ہیں, سارے راستے میں جتنی آپ اوپر اونچی خواب آپ کی ہے اتنے آپ گریں گے نیچے, اور جب آپ نیچے گرتے ہیں وہ سب سے بہترین ٹائم ہوتا ہے اپنی سیلف انالیسس کا, سول سرچنگ کا. وہ ٹائم ہوتا ہے انسان جب اپنی غلطیاں دور کر کے پھر محنت کر کے پھر واپس آتا ہے. ہمیشہ وہ پھر سائیکل ایسے جاتا ہے, جب آپ نیچے جاتے ہیں اس کرو سے پھر آپ اس سے زیادہ اوپر آ جاتے ہیں, پھر آپ گرتے ہیں نیچے, پھر اس کرو اس طرح. کبھی زندگی سٹریٹ لائن میں نہیں ہے, زندگی سائیکلز میں ہے. سٹریٹ لائن میں صرف جب آپ قبر میں جاتے ہیں وہ سٹریٹ لائن ہو جاتی ہے, اس میں تو کوئی اوپر اونچ نیچی ہوتی. اس لیے کبھی آپ نے کبھی مشکل وقت سے گھبرانا نہیں ہے. یہ ایکسپیکٹ کرو کہ مشکل وقت آئیں گے, چیلنج لو اس کو. میری زندگی میں جب کوئی زیادہ دیر امن ہو جاتا ہے نا تو میں بور ہو جاتا ہوں کہ اب کیا ہو رہا ہے. سوچتا ہوں کہ اب پھر میں زیادہ ٹی وی آن کر لیتا ہوں تاکہ میں اپنے مخالفین کو سن لوں, تاکہ مجھے پتا چلے کہ چیلنج اچھا, اب واپس میں آتا ہوں ان کے اوپر کہ جو کوالٹیز آپ کے اندر چاہیے, سکسیس کی کوالٹیز کیا ہیں جو آپ اپنا ہیومن پوٹینشیل اچیو کریں گے. سب سے بڑی آپ نے میں پہلے بتایا آپ کی ویژن, بڑی ویژن ہونی چاہیے. سیکنڈلی جو سب سے ایک کوالٹی انسان کو چاہیے کامیابی کے لیے وہ ہوتی ہے جب ایک انسان اپنے خوف کے اوپر قابو پا جاتا ہے. جو خوف ہے نا یہ سب سے بڑا رکاوٹ ہے انسان کے بڑے کام کرنے پہ. کہیں نہ کہیں انسان کو خوف آ جاتا ہے کہ اچھا جی اب پالیٹکس میں جب آیا ساروں نے مجھے کہا کہ جب میں نے سارے سب سے تو میں نے آپ کو پتہ لڑائی لے لی ایک ہی وقت پہ, تو سارے مجھے کہتے تھے جی آپ کی زندگی میں خطرہ ہے. خاص طور پہ جب میں نے الطاف حسین کو دہشت گرد کہا, ساروں نے کہا جی اب تو آپ بچیں گے نہیں. یہ چیز یاد رکھنا کہ یہ ہر چیز میں ہے. کرکٹ کے اندر جو بولر کو ڈر لگتا تھا بڑے میچ سے, مار کھانے سے, وہ کبھی بڑا بولر نہیں بنا. جو بیٹسمین کو تیز بولر سے ڈر لگتا تھا وہ بڑا بیٹسمین نہیں بنا. خوف جو ہے وہ لمٹ کرتا ہے آپ کا پوٹینشیل. کسی بھی فیلڈ میں چلے جائیں, کوئی بزنس مین بڑا بزنس مین نہیں بنا جس نے رسک نہیں لی ہوئی. جو رسک نہیں لیتا وہ کبھی بڑا بزنس مین ہی نہیں بنتا. اوپر جانے کے لیے آپ کو بڑی سوچ رکھتے ہیں, آپ کو بڑے آپ سٹیپس لیتے ہیں. لیکن جو کوالٹی ہوتی ہے کامیاب انسان میں وہ جب وہ خوف کے اوپر فیصلے نہیں کرتا. یہ کبھی فیصلے نہیں کرتا کہ اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا. وہ ہمیشہ یہ سوچتا ہے اگر میں جیت گیا تو کیا ہوگا. یہ دو ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ ہیں. ہم جب کرکٹ کی گراؤنڈ پہ قدم رکھتا تھا تو میں ایک دم دو قسم کے کھلاڑی دیکھ لیتا تھا. ایک ہوتا وہ تھا جو ڈرا ہوا تھا کہ اگر میں ہار گیا تو کیا ہوگا, اور جو چیمپئن ہوتا تھا وہ ہمیشہ سوچتا تھا کہ اگر میں جیت گیا تو کیا ہوگا. یہ دو ڈفرنٹ مائنڈ سیٹ ہیں. ہارنے سے ڈر, ہار کے خوف سے آپ کے بالکل مختلف اسٹریٹجی ہوگی. ڈیفینسو,
نیگیٹو. جب آپ جیتنا کرنا چاہتے ہیں آپ کی اسٹریٹجی بالکل مختلف ہوتی ہے, آپ زیادہ رسک لیتے ہیں, آپ کی ٹیم سلیکشن مختلف ہوتی ہے. آپ جس طرح ابھی ورلڈ کپ میں ہمارے کیپٹن نے ٹاس جیت کے آپ بیٹنگ کرتے ہیں, آپ دوسری بیٹنگ نہیں کرتے. یہ ساری ایک مائنڈ سیٹ ہے, یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں مائنڈ سیٹ ہے. یہ ہر چیز میں آپ کو زندگی میں یہ ڈائلیما آئے گا, یہ ہر چیز میں. اس لیے اللہ نے کہا 5 دفعہ نماز پڑھو کہ اے اللہ مجھے ان کے راستے پہ لگا جن کو نعمتیں بخشی ہوں. کانسٹنٹلی اللہ ریمائنڈ کرواتا ہے کہ 2 راستے ہیں تمہارے, ان کے راستے میں نہیں جو تباہی کے راستے پہ. یہ ہر وقت آپ کو زندگی میں فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اور یہ جو بڑا یعنی جو ایمبیشن ہے, جو بڑی خواب ہے, اس میں آپ کو یاد رکھنا کہ آپ جب خواب کے پیچھے جا رہے ہوں گے دنیا آپ کا مذاق اڑائے گی. جتنی بڑی خواب اتنا زیادہ آپ کا مذاق اڑے گا. میں جب 9 سال کا تھا جب میں نے فیصلہ کیا پاکستان کرکٹ کے لیے, میں ٹیسٹ کرکٹ, میں نے اپنے بڑے کزن کو دیکھا, اس نے گدافی اسٹیڈیم میں سینچری کی اور میں بس اس کو فالو کرنا چاہتا تھا. اور زیادہ تر جب تک میں 18 سال کی عمر میں کھیلا نہیں مذاق اڑتا رہتا تھا. جب میں 18 سال کا کھیلا پہلی دفعہ ٹیسٹ میچ, بڑا مذاق اڑا, مجھے ٹیم سے نکال دیا. 3 سال لگے واپس ٹیم میں آنے میں. لیکن کتنے کرکٹرز تھے جن کو پہلے ٹیسٹ میں جب نکالا گیا وہ غائب ہی ہو گئے, کبھی واپس ہی نہیں آئے. میں نے 3 سال وہ سارا سوچا کہ کیا ہوا, کیا میں نے غلطیاں کی, کیا میں نے کرنا ہے. 3 سال پلاننگ کی, محنت کی, ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہا تھا. لیکن میں ہار نہیں مانی. یہ جو امپورٹنٹ چیز ہے آپ کے لیے کہ جب آپ بڑی ویژن آپ نے سوچ رکھی ہوئی آپ وہاں جا رہے ہیں, تو جب برا وقت آتا ہے, اور برا وقت آنا ہے, ایکسپیکٹ کرنا. برے وقت سے جس وقت آپ ڈیمورلائز ہو گئے اس کا مطلب کہ آپ ہار گئے. جب آپ اپنی ویژن کے اوپر جا رہے ہوں یا اپنی خواب کے اوپر, کبھی یاد رکھنا کہ برے وقت کے اندر اپنی خواب کے اوپر کمپرومائز نہ کرنا. کیونکہ جب ایک دفعہ اپنی خواب کے اوپر آپ کمپرومائز کرتے ہیں وہ ایک سائیکل شروع ہو جاتا ہے. پھر آپ کمپرومائز کرتے 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 آپ کی خواب غائب ہو جاتی ہے. کبھی اپنی خواب پہ کوئی کمپرومائز نہیں کرتا, اپنی خواب کو پہنچنے کے لیے کمپرومائز کرتا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی عمران خان آپ نے بڑے یو ٹرن کیے ہیں. میں نے کہا کمال یو ٹرن ہے, پرائم منسٹر بن گیا یو ٹرن کرتے کرتے. اور میرے مخالف ہیں جو جیلوں میں ہیں. یو ٹرن یعنی کہ کمپرومائز آپ کرتے ہیں اپنے مقصد کے لیے, اپنے مقصد پہ کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. یعنی اب وہ مجھے سارے کہتے ہیں شور مچائے ہوئے جب سے میں پاور میں آیا ہوں, صرف وہ ایک چیز چاہتے ہیں NRO. لیکن جس دن میں نے ان کو NRO دیا میں اپنی ویژن کے اوپر کمپرومائز کر جاؤں گا. سو اپنی ویژن کے لیے کمپرومائز کرتے ہیں, اپنی ویژن کے اوپر کبھی کمپرومائز نہیں کرتے. اور آخر میں اب سب کے لیے کہ دیکھیں یہ ایک چیز یاد رکھنا کہ جو میں نے ساری دنیا دیکھی ہے, میں وہ پاکستانی ہوں جس نے 18 اپنی گرمیاں انگلینڈ کے اندر گزاری, پروفیشنل کرکٹ کھیلتا تھا. تو میں نے اندر سے دیکھی ہوا ہے ویسٹرن سویلائزیشن بھی, میں نے اپنا ملک بھی پولیٹکس میں 22 سال 23 سال میں ایک جگہ میں پاکستان گیا ہوا ہوں, سارا میں نے پاکستان پھرا ہے. میں آپ کو ایک چیز کہنا چاہتا ہوں, یہ میں صرف اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میں پاکستانی ہوں کیونکہ مجھے تو آپشن تھی, میں تو دنیا میں باہر رہ سکتا تھا, کہیں بھی سیٹل ہو سکتا تھا, آسان زندگی گزار سکتا تھا. دیکھیں اس ملک کو جو اللہ نے نعمتیں دی ہیں نا, شاید ہی اللہ نے کسی ملک کو دی ہیں. مسئلہ یہ کہ ہمیں خود ہی نہیں پتا. جو اس ملک کو حکمرانی کرتے رہے ہیں ان کے تو عیدیں بھی باہر ہیں, بچے بھی باہر ہیں, پالیٹکس بھی, بزنسز بھی باہر ہیں, فلیٹس بھی باہر ہیں, ان کو پتہ ہی نہیں ہے. یہ اللہ نے اس ملک کو, میں آپ کو یقین دلاتا ہوں,
یہ آج میں آپ کے سامنے کہہ رہا ہوں, ابھی ہمارا پہلا سال ہوا ہے, انشاءاللہ یہ ملک کے اندر جتنی اللہ نے وسائل دیے, جو ہمارے لوگوں میں ٹیلنٹ دیا ہے, جو ہمارے پاس جس طرح کی مین پاور ہے اور جس طرح کے ہمارے پاس انٹلیکٹ اور کیپٹل, ہیومن کیپٹل ہے پاکستان سے باہر, جس وقت انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے ہم اس کا سسٹم ٹھیک کرتے جائیں گے, ان کے اس ملک کے ادارے مضبوط کرتے جائیں گے. اداروں کو ختم کرنا بڑا آسان ہے, اداروں کو بلڈ کرنا ٹائم لگتا ہے. اس لیے میں آپ کو ریکٹر صاحب کہہ رہا ہوں کہ آپ کا اس وقت جی آئی کی ایک ادارہ ہے, ایک انسٹیٹیوٹ ہے, کوالٹی ہے, اس کو آپ مینٹین, جو بھی ہو آپ نے اس کی سٹینڈرڈ مینٹین کرنی ہے, کیونکہ ایک دفعہ گر گئی اس کے بعد اوپر سٹینڈرڈ کو لانا بڑا مشکل کام ہے. پاکستان کے اندر جو ادارے تباہ کیے گئے ہیں کرپشن نے, یہ اداروں کو بلڈ کرنا تھوڑا ٹائم لگے گا, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں انشاءاللہ جو اللہ نے اس کو ملک کو پوٹینشیل دیا ہے, جس وقت جیسے جیسے آپ دیکھتے رہیں گے کہ اب پہلے تو سال سٹیبلٹی میں لگ گیا, جیسے جیسے یہ ہم اب آگے بڑھتے جائیں گے آپ دیکھیں گے یہ لیپ فراگ کرے گا, یہ یعنی تیزی سے آگے بڑھے گا, کیونکہ ہمارے پاس ہیومن کیپٹل بھی ہے, ہمارے پاس ایک ینگ پاپولیشن ہے, ہمارے ملک میں وسائل کی کوئی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس زرخیز زمین ہے, ہمارے پاس صرف ٹورزم میں اتنا پوٹینشیل ہے, صرف ٹورزم میں, کہ ہمارا یہ جو جس کی وجہ سے ہمیں مشکلات آئی ہیں, جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جسے کہتے ہیں, امپورٹ اور ایکسپورٹ میں جو ہمیں اتنا بڑا خسارہ ہوا ہے, جس کی وجہ سے روپیہ گرا ہے, صرف ٹورزم سے ہم اس سارے خسارے کو پورا کر سکتے ہیں. اتنا پوٹینشیل ہے اس ملک میں. باقی چھوڑیں کہ جو منرل ویلتھ پاکستان میں پڑی ہوئی ہے, ریئر ارتھ منرلز ہم دنیا میں اوپر ہیں, ہمارے پاس گیس کے جو شیل گیس ہے اس کے دنیا میں 8 یا 9 نمبر پہ ریزروز ہیں, ہمارے کولے کے جو یہ تھر کول ہے, یہ ہمارے اگلے 50 سال تک ہمیں بجلی صرف وہی جیسی وہ شروع ہوگا چل جائے. یعنی ہمارے پاس کوئی وسائل کی کمی نہیں ہے, ہمارے پاس صرف انسٹیٹیوشنز کو ہم نے مضبوط کرنا ہے, اور آخر میں سب سے زیادہ زور ہم نے اپنی تعلیم پہ لگانا ہے. ایجوکیشن کے بغیر جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ کی ریاست میں کیا کیا تھا, جنگ بدر کے بعد جدھر صرف 313 لڑنے والے تھے, سب کے پاس ہتھیار بھی نہیں تھے, تھوڑوں کے پاس ڈنڈوں سے لڑے تھے, انہوں نے جب مکہ کے قیدی واپس کیے, انہوں نے یا تو وہ پیسے دے کے واپس, ان سے پیسے بھی لے سکتے تھے, اس وقت کا رواج یہ تھا کہ آپ جب قیدی واپس کرتے تھے آپ کو رینسم پیسے ملتے تھے, لیکن انہوں نے کہا جو 10 مسلمانوں کو پڑھا لکھا دے گا وہ رہا ہو سکتا ہے. ایک وہ قوم جس کے پاس پیسے نہیں بھی تھے, انہوں نے ایمفسس دی تعلیم کے اوپر, اور جو انہوں نے جو اس مدینہ کی ریاست میں جو ایک کلچر پیدا کیا تعلیم کا, کہ چائنا بھی اگر تعلیم لینے جانا تو آپ جائیں, اس وقت تو چائنا سے واپس ہی کوئی نہیں آتا تھا, تو اتنا ایمفسس دیا کہ اگلے 700 سال تک سارے دنیا کے ٹاپ سائنٹسٹ مسلمان تھے. تو یہ جو ہم نے اپنے ملک میں ہیں, ابھی ہمارے پاس وسائل کی کمی بھی ہے, ہم نے بھی, کیونکہ میں وہ ماڈل رکھتا ہوں اپنے ساتھ مدینہ کی ریاست, ہم نے بھی ایمفسس ابھی سے دینا شروع کرنا ہے تعلیم کے اوپر, اور تعلیم اور جو اپنے ٹیچرز ہیں, پروفیسرز ہیں, جو اسکالرز ہیں, ان کو اس سوسائٹی میں ان کا سٹیٹس اٹھانا ہے اوپر. ہم نے اپنے ملک کے اندر ایک فضا بنانی ہے, عزت ہونی ہے. جو جب میں بھی اسکول میں تھا تب بھی بڑی عزت تھی ہمارے ٹیچرز کی, ہم عزت کرتے تھے. انفارچونیٹلی ہمارے سوسائٹی میں وہ ایمفسس چلا گیا. ہم نے واپس استادوں کی, اسکالرز کی عزت اور جینون مولاناز کی عزت کرنی ہے, ہم نے جینون کی. اور میں اپنی ختم کرتا ہوں بات چیت صرف آپ سے یہ ریکویسٹ کرنے کے لیے کہ پلیز, میں اسپیشلی ہم گورنمنٹ نہیں, میں اپنی طرف سے آپ فنڈ کرواؤں گا, آپ یہاں ضرور چیئر رکھیں, ایک جو ریسرچ کرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ اور مدینہ کی ریاست کے اوپر, تاکہ ہم لوگوں کو ہم اپنی یوتھ کو بتا سکیں, ان کے رول ماڈل صحیح کر سکیں, قبلہ درست کر سکیں, کیونکہ سب سے امپورٹنٹ ہوتا ہے قبلہ. آپ کا اگر رول ماڈل غلط ہو آپ غلط طرف نکل جاتے ہیں. رول ماڈل بہت امپورٹنٹ ہے زندگی کے اندر.
تو جتنا جتنا لوگوں کو پتہ چلے گا تبھی انہیں پتہ چلے گا کہ ہمارے پاس جو یہ ملک بنا تھا ایک اسپیسیفک وجہ سے ملک بنا تھا. یہ ملک وہ بنا تھا, اگر آپ علامہ اقبال کی جو پڑھیں. سوابی میں وزیر اعظم عمران خان تقریب سے خطاب کر رہے ہیں جس میں انہوں نے تعلیم کی اہمیت پہ زور دیتے ہوئے کہا کہ ان کی حکومت کی اولین ترجیح تعلیم ہے اور تعلیم کے معیار پہ کسی صورت بھروسہ نہیں کیا جائے گا. وزیر اعظم عمران خان غلام اسحاق خان انسٹیٹیوٹ میں خطاب کر رہے تھے.